یہ جو آج آوازیں پیٹی جا رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جی چاہتا ہے، میں اس پہ کیا بات کروں۔ ہر ذی فہم اور ذی شعور بندہ جانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک دوسری طرف میرا جی چاہتا ہے میں اپنے اسلاف کے، اصحاب رسول کی ماؤں اور ان کی بہنیں بیٹیوں کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ عزت اور غیرت کے مینار تھے، جرت، ہمت اور شجاعت ایمان کی بنیاد پر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت ام فضل لبابہ اصل نام تھا۔ ایک دفعہ ان کے غلام بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں بیٹھا تو ابو لہب نے کوئی بات کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کوئی بات تھی، تو میں نے فوری کہا وہ خیمے کی وہ تنیاں اٹھائیں، اس کا کپڑا اٹھایا اور میں بول اٹھا۔ کہنے لگے میں اپنا کام کر رہا تھا، کوئی برتن بنا رہا تھا، میں بول اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اللہ کے۔ یہ بات سنتے ہی اس ظالم نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا، چونکہ میں کمزور تھا، میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ واقعہ دیکھتے ہی حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا انہوں نے کہتی ہیں کہ ایک لکڑی بڑی ساری اٹھائی اور وہ بڑی سی لکڑی اٹھا کر ابو لہب بدبخت کے سر میں دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ واقعہ دیکھتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کمزور اور ناتوان یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ہیں، اور وہ حیران کہ یہ مکہ کے سب سے کمزور ترین لوگ آج ان میں اتنی غیرت اور اتنی ہمت کس نے پیدا کر دی کہ کافروں کے سردار کے سر میں لکڑی دے ماری ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہی مارے شرمساری کے وہاں سے بھاگ اٹھا، بھاگ گیا وہاں سے، جرت نہیں پیدا ہوئی کہ سامنے کھڑا ہو۔ یہ مسلمان عورتوں کا کردار تھا، مجاہدوں والا، ہمت اور جرت والا، غیرت اور بہادری والا، شجاعت والا، اور ہر قسم کی شرم و حیا کے پیکر تھے۔ یہ کون سی بات ہے کہ ہم ان نعروں کو لے کر بحث میں الجھ جائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا و شرم کا کوئی عنصر بھی باقی نہ رہے، ذرہ بھی باقی نہ رہے، پھر تو جو چاہے کر، پھر تو تیری لگامیں کھل گئیں۔ آج یہ معاشرے کی ان عورتوں کی شاید لگامیں کھل گئی ہیں، ان کو وہ اسلاف کے واقعات بھول گئے۔ اگر بیان کی جائیں درجنوں اور سینکڑوں ایسے مثالیں ہیں جو اصحاب رسول کی عزت، غیرت، عصمت، بہادری، شجاعت اور ایمان کو تقویت بخشتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نور میں یہ آیت نازل کی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی کو فروغ ملے، ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی سخت ترین اور عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی سخت ترین عذاب ہے۔ فحاشی مسلمانوں کے اندر پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس معاشرے میں عورتیں خریدتے لوگ، ان کو ناچنے کا کہتے، موسیقی کی مجالسیں سجتی، اس بات کو عنوان بنا کر میرے رب نے کہا ہے کہ ان کے لیے دنیا و آخرت کا عذاب ہے۔ ہم سوچیں اللہ کے لیے کہ جہاں معاشرے کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں سڑکوں پر نکل آ کر یہ اعلان کریں کہ ہمیں ہماری مرضی چاہیے، مسلمان کی کوئی مرضی نہیں ہے اس کے جسم پر، کیونکہ غلام کے اوپر مرضی اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اللہ کا بندہ اور غلام ہے، اس کے اوپر مرضی صرف اللہ رب العزت کی چل سکتی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں چاہوں ویسا جیوں۔ اللہ نے عزیز ساتھی و احباب اس کے لیے جنت الفردوس کو بنایا ہے، وہاں وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے، ان کو وہ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے،
دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں خواہشات نہیں پیدا کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجا اول هذه الامہ بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ اس امت کے پہلے لوگ زہد کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے، اور دوسری بات یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ اس کے آخری لوگ کنجوسی کی وجہ سے اور لمبی لمبی خواہشات اور امیدیں پالنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ جو یہ چاہتا ہے اس کی خواہشات جنت میں پوری نہ ہوں بلکہ دنیا میں پوری ہوں، وہ یہ 60 سالہ زندگی کے اندر کر لے مزے جتنے کر سکتا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے ادھر بھی مزے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ان کے لیے دنیا بھی میں عذاب بنا دوں گا جو فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، آخرت بھی عذاب بنا دوں گا، اور جو جنت کا خواہش مند ہے وہ یہاں لذتیں پوری نہیں کرتا، وہ یہاں آرام نہیں سوچتا، یہاں آسائشیں نہیں ڈھونڈتا، یہاں طرح طرح کی خواہشات نہیں پالتا، بس مسافر بن کر رہتا ہے، ضرورت کو استعمال کرتا ہے، مقصد کو سامنے رکھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اور یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ اگر یہ نشانی ان میں پوری ہوتی ہے تو پھر یہ بجا کہتے ہیں، اگر ان میں یہ نشانی پوری نہیں ہوتی، یہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، جس نے مرضی کرنی ہے۔ اسلام مرضیاں ہی تو کاٹتا تھا، لوگوں کو ان کے بڑوں کی مرضیوں سے، ان کے خاندان کی عصبیت سے، ان کے بتوں کی مرضیوں سے نکال کے، ان کی نفس کی مرضیوں سے نکال کے اللہ کی رضا میں جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔